بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تمہارا اللہ پاک ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لٹایا جاتا ہے، اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو، اور جب تمہارا دل کسی سے گلے لگا کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لو۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے ترک کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچاؤ، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تمہیں اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلدی بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، مگر ایک ایسا رشتہ ضرور بناؤ کہ جب 1000 تمہارے خلاف ہوں تو وہ ایک تمہارے ساتھ ہو۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ پاک رہتا ہے۔ جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لو کہ گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لو دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جیسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کام میں جلدی کرتا ہے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لائے جاتا ہے۔ جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو اس کے غصے میں اپنے لیے الفاظ جذبات دیکھو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آنسوں کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن اس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جب وہ اس کی اپنی آنکھ سے نکلے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میری دعا قبول ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ میں اس میں میری رضا ہے، اور جب میری دعا قبول نہ ہوتی تو میں خوش ہو جاتا تھا، اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ کبھی غم نہ کرو، اس دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو کہ دنیا کا بلکہ مالک تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراؤ جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے نے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ جو بہت اچھا لگے اسے کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی شوہر سے اور شوہر کی بیوی سے محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے کہ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ سنوارو مت، یہ مٹی میں مل جانا ہے۔
سنوارنا ہے تو اپنے روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لو، کیونکہ سونا آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو تکلیف سے بارش کا پانی پینا چاہیے، کیونکہ یہ بدن کو صاف کرتا ہے اور بیماریوں اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ یاد رکھو، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیچے بیٹھنا والا کبھی نہیں گرتا۔ خواہشیں بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ جو الفاظ غصے میں یا مذاق میں دیا جاتا ہے وہ تمہارے قبر کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1، اپنی قیمت۔ نمبر 2، اپنے بچوں کی۔ نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہونے کے باوجود اس کی تنگی۔ 4، بھول کر بھی اپنے ماں یا باپ یا استاد کی۔ 5، غیروں کے سامنے اپنے دوست کی۔ 6، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی نماز کی فکر۔ اپنی نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ جب چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جتنا زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو گے، اللہ پاک تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ محبت میں خوبصورتی اس وقت معنی رکھتی ہے جب تمہارا ہمسفر تمہیں دین کے قریب کر دے۔ تم کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتے ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی غم مت کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہو جانا کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ جب 3 لوگ تمہارے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکو۔ نمبر 1، والدین۔ نمبر 2، بچہ۔ نمبر 3، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ یہ نہ تو کسی کو موت کے قریب کر سکتا ہے، نہ ہی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو